السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک لمبی روایت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، نظافت، طہارت یہ ایمان کا نصف حصہ ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دینے والا عمل ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے بھر دینے والے عمل ہے۔ او تملأ ما بین السماوات والارض، یا زمین اور آسمان کو بھر دینے والے عمل ہے۔ آدمی اپنی زبان سے الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، اس کا کیا وزن ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ زمین سے لے کے آسمانوں تک، ایک آسمان نہیں 7 آسمانوں تک کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے، کتنی مسافت ہے، کتنی دوری ہے، مگر یہ مبارک کلمہ الحمدللہ، سبحان اللہ، کتنا وزن دار عمل ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے، بیچ میں جو گیپ ہے، فاصلہ ہے، مسافت ہے، یہ سب کو بھرنے والا ہے۔ بہت وزنی عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ آدمی اپنی زبان سے کہے الحمدللہ، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے، ذرا اندازہ لگائیے کہ میزان کو بھرنے والا عمل ہے۔ میزان قیامت کے دن رکھا جائے گا اور بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس دن میزان میں وزن دار اعمال میں سے ایک بڑا وزنی عمل ذکر ہوگا، یہی سبحان اللہ الحمدللہ ذکر ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ والحمدللہ تملأ المیزان، والحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے میری تعریف بیان کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا: وما احد احب الیہ المدح من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی تعریف پسند کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے میری تعریف کریں۔ تو بندوں کو چاہیے، انسانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں پیدا کیا ہے اور ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، یہ علم کی نعمت، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، صحت کی نعمت، وقت کی نعمت، کتنی نعمتیں ہیں، گھر کی نعمت۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، صبح سے شام ہو جائے، دن سے رات گزر جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے ہیں۔ تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں؟ کل جب اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، اگر دنیا ہمیں کوئی کچھ دیتا ہے تو ہم اس کی خوب تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین دے گا تو ہمیں ملے گا، وہ نہیں دے گا تو نہیں ملے گا۔ وہی روزی دینے والا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ساری نعمتوں کو دینے والا ہے، ہم کو مال مال کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہے تو ہم کو یہ نہیں، ہمارا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے میری تعریف کریں، تو بندوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کریں، الحمدللہ کہیں، نعمت ملے اللہ کی تعریف بیان کریں، اپنی زبان سے کہیں الحمدللہ۔
تمام تعریف اللہ کے لیے. آپ قرآن پڑھیے, ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. شروعات کیسے ہے؟ الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے, دونوں جہاں کے رب کے لیے. اس سورت کی جب تک ہم تلاوت نہیں کریں گے ہماری نماز نہیں کہلائے گی. اللہ تعالیٰ نے سورت کی شروعات الحمد للہ سے کی ہے. مقصد یہ ہے کہ اس سورت کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, اور نماز کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے. اللہ اکبر, دعائے ثنا اور سورۃ الفاتحہ. شروعات ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے, دونوں جہاں کے رب کے لیے ہے. یہ پیغام ہے نماز کا, یہ پیغام ہے سورۃ الفاتحہ کا, یہ پیغام ہے قرآن کا, کہ ہم اللہ رب العالمین کی خوب خوب تعریف بیان کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.